بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My dear students, today's topic is behavior with relatives and treatment towards neighbors. اس ٹاپک کو سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ what do you mean by relative and what is the meaning of neighbor. دیکھیے ریلیٹیو جو ہے، ریلیٹیو کا مطلب ہوتا ہے any person connected by blood or marriage is called relative. یعنی جسے ہم اردو میں رشتہ دار کہتے ہیں. کوئی بھی جو رشتہ ہوگا ماں کی طرف سے اور والد کی طرف سے، یا جو کوئی رشتہ انسان کا بن جاتا ہے دنیا میں جب وہ شادی کرتا ہے میرج کے بعد، تو وہ سارے جو وہ ریلیشن جو ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ وہ سارے رشتے کہلاتے ہیں، اور انہیں کو ہم کہتے ہیں ریلیٹیوز. تو یہ نیبرس کیا ہوتا ہے؟ اینی پرسن لیونگ اور نیکسٹ ڈور ٹو دا اسپیکر از کالڈ نیبر. جو ایک انسان کے جہاں پر انسان رہتا ہوگا تو اس کا جو امیجیٹ وہ دروازہ ہوگا، اس دروازے کے بعد جو دروازہ ہوگا تو وہ مانا جاتا ہے اس کا نیبر. لیکن اسلامک اسٹڈیز نیبر کا مطلب جو ہوتا ہے تھوڑا سا وسیع ہے. اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا آپ کو پہلے یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ جو یہ نیبرہڈ جسے ہم کہتے ہیں، نیبرہڈ کیا ہوتا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے نیبرہڈ از ناٹ ریسٹرکٹیڈ ٹو دوز ہو شیئر دا پروکسیمٹی آف لوکیشن ود یو. Your roommate at the room is your neighbor. The person sitting behind you or next to you in a bus or at bus stop is your neighbor. The one sharing your office, the one sharing your office at work is your neighbor. And the person enjoying fresh air next to you in a public garden is also a neighbor. And you ought to treat all of those people kindly and socialize with them within the permitted scope of Islamic law. یعنی جہاں پر بھی اگر ہم کہیں بیٹھیں گے تو وہاں پر جو میرا امیجیٹ ہوگا، وہاں پر میرے ساتھ جو اور وہاں پر بیٹھا ہوگا یا بیٹھے گا، جہاں پر بھی میں کہیں بیٹھوں گا تو وہ میرا ہمسایہ بن جاتا ہے. چاہے پارک ہو، چاہے کوئی بھی پلیس ہو، پبلک پلیس ہو، بس ہو، ویر ایور یو آر، اور وہاں پر وہ مانا جاتا ہے، وہ آپ کا ہمسایہ بن جاتا ہے. اور اسلامک لاء کے اعتبار سے ہمیں ہر وقت اپنے ان کیا کہتے ہیں ان کو نیبرز کے ساتھ جو ہمیں بہت ہی اچھا بہترین کے اعتبار سے ہم جہاں پر بھی ہوں گے وہاں پر جو ہمارا ہمسایہ ہوگا تو اس کے ساتھ وہ طور طریقے ہمیں کرنے ہوں گے. آج کل کے دور میں اگر ہم دیکھیں گے کہ ہم اس چیز سے پوری طرح سے وہ نکل چکے ہیں، ہمیں تو انسانوں کا خیال ہی نہیں ہوتا ہے. ٹوڈے وزٹنگ, entertaining and inquiring about one another has become a forgotten custom. We cannot continue to live as individuals. دیکھیے ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک ایک کر کے ہی رہے، اکیلے رہے، ہم پہ کسی کی نظر نہ ہو، تو کسی کو ہم پوچھیں نہیں، کسی کی کوئی مدد نہ کریں ہم. لیکن یہ چیز مطلب وہ رہنے والی نہیں ہو سکتی ہے. اس دنیا میں ہمیں کامیابی حاصل کرنے کے لیے جو ہے ہمیں جو ہے وہ اصلی مقصد حاصل کرنے کے لیے ہمیں انسانوں کی خبر گیری کرنی ہوگی. ہمیں ان کے پاس جانا ہے اور انسانوں کے ساتھ انسانوں جیسا سلوک کرنا ہوگا. We can only achieve success and face up to the challenges of times if we do so collectively, showing a united front. When we start to love one another, then we will draw the love of Allah subhanahu wa ta'ala. جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے رہیں گے، دنیا کے انسانوں کے ساتھ محبت سے پیش آئیں گے، تو سٹنلی رب کریم عرش پر ہم پہ رحمت جاری کرے گا.
اور اس سے وہ ہمارے مصائب ختم کرے گا، ہمارے مصائب کا جتنے سارے ہمارے مشکلات ہیں وہ دور ہو سکتے ہیں ہم سے۔ قرآن کریم میں ریلیٹیوز اور نیبرز کے بارے میں بہت جگہ پر رب العالمین فرماتے ہیں۔ تو میں یہاں پر آپ کے سامنے یہ کوٹ کرنا چاہتا ہوں سورۃ النساء چیپٹر نمبر 4 ورس نمبر جو اس کی 1 ہے۔ اس میں رب العالمین فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا۔ Fear Allah subhanahu wa ta'ala, through whom you seek mutual help, and fear breaking blood relationships. Indeed, Allah is watching over you. یعنی رب العالمین فرماتے ہیں کہ رب سے آپ ڈرے، رب کا خوف کرے آپ، اور کیونکہ آپ رب العالمین کو ہی اسی کو مدد مانگتے ہیں جب آپ مشکلات میں ہوتے ہیں، جب آپ کسی ہارڈ شپ میں ہوتے ہیں، یا کسی بھی ٹائم پر آپ صرف مدد مانگتے ہیں، کس سے؟ رب العالمین سے۔ تو آپ کو اس لیے کیا کرو، ڈرو اللہ تعالیٰ سے۔ ڈو ناٹ بریک ریلیشن شپز، آپ کی جو رشتے داریاں جو ہے آپ ان کو نہ بریک کرے، کیونکہ انڈیڈ آلمائٹی اللہ از واچنگ اوور یو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ دیکھتا ہے، وہ اس کو ہر ایک انسان پر نظر ہوتی ہے کہ کون کیا کرتا ہے۔ اور ایک ورس ہے اسی چیپٹر کی، اور ایک ورس ہے سورۃ النساء یعنی چیپٹر نمبر 4 ورس نمبر 36۔ اس میں رب کریم فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجُنُبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ کیا شان ہے رب العالمین۔ وہ فرماتے ہیں ورشپ اللہ، ورشپ یعنی گاڈ اونلی، اینڈ ڈو ناٹ ایسوسیٹ پارٹنرس ود ہم۔ بی گڈ ٹو یور پیرنٹس، ریلیٹیوز، ٹو orphans, to the needy, and the neighbor who is a kinsman, and the neighbor who is not related to you and your companions, and the wayfarers, and those whom you rightly possess. Allah does not like arrogant, wasteful people. یعنی اس آیت میں تو اس میں تو بہت سارے وہ کیا کہتے ہیں اس میں پرلز ہے، جمز ہے، اس میں بہت سارے نصیحتیں ہیں۔ اس قرآن تو سارا نصیحت آموز وہ کتاب ہے قرآن کریم، لیکن یہاں پر ہم سے بتایا جاتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ، پہلے سب سے بڑی بات جو یہ ہے کہ ہم سے کہا جاتا ہے کہ ہم شرک نہ کریں، ہم کسی کو پارٹنر نہ ٹھہرائے رب العالمین کے ساتھ، اور ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں بڑا we are supposed to do good to our parents, our relatives، orphans کے ساتھ، needy people کے ساتھ، اور ہمارے ہمسائے جو ہوتے ان کے ساتھ۔ ایک ہمسایہ وہ ہوتا ہے جو رشتے میں بھی ہوتا ہے اور ہمسایہ بھی ہوگا، دوسرا وہ ہے جس کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہوتا لیکن ہمسایہ ہوتا ہے۔ سب کے ساتھ ہمیں کیا کہا گیا ہے کہ ہم ان کے ساتھ اچھا کریں، اچھے حسن سلوک کے ساتھ ان کے ساتھ رہیں۔ تو اور بھی بہت جگہوں پر بہت سارے ورسز ہے، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کے ان جو یہ احکام، جو یہ حکم ہے، ان کو اپنے کیا کہتے ہیں اس کو، ہم کشمیری میں کہتے ہیں اسے مقتدانوں سے انہوں نے کیا کیا ہے، اس کو سجا کے رکھا ہے اس چیز کو۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ فرمان ہیں، ان میں جو ہے ایک فرمان ہے ٹو بی کائنڈ ٹو یور کلوز ریلیٹیوز ان دا فل میننگ آف دا ورڈ۔ اٹ از ناٹ سفیشینٹ ٹو میچ دیم ان کائنڈنیس، بٹ ٹو بی کائنڈ ٹو دیم when they cut relation with you۔ یعنی کسی کے ساتھ جو آپ کا رشتے میں ہوگا، ریلیٹیو ہوگا، اور اس کے ساتھ وہ رشتے داری نبھانا، رشتہ قائم کرنا، رشتہ استوار کرنا، یہ تب ہمت کی کام ہوتی ہے جب آپ اس وقت رشتے کو نہیں بریک کرو گے، آپ رشتے کو کیا کرو گے، مضبوط کرو گے، جب دوسرا رشتے دار چاہتا ہوگا کہ آپ کا رشتہ بریک ہو جائے، اس وقت یہ بڑی ہمت کی کام ہے۔ ہمارے نبی نے اور فرمایا there are 3 kinds of neighbors. Number 1, a neighbor who is a relative and he has 3 rights. اس کے تو ہم پر کتنے 3 حقوق ہے، as a relative, as a neighbor and as a Muslim۔ دیکھیے، ایک تو وہ ہمارا رشتہ دار ہے، دوسرا
ہمارا ہمسایہ، اور تیسرا ایز اے مسلم. 3 حقوق ہے ہم پر. اور 3 kinds آف نیبرس کے بعد جو بات چل رہی ہے، اس میں جو دوسرا نمبر پر نیبر ہے وہ ہے اے مسلم نیبر. ایک مسلمان ہمارا ہمسایہ ہوگا. ہی ہیز 2 rights. اس کے تو ہم پر کتنے ہیں؟ 2 حق ہے ہم پر. ایک یہ ہے ایز اے نیبر اینڈ ایز اے مسلم. ایک وہ مسلمان ہے اور ایک نیبر ہے. تھرڈ ون از اے نان مسلم نیبر. ہی ہیز 1 right. یعنی اگر کوئی نان مسلم بھی ہوگا تب بھی اس پر ہمارا ایک حق بنتا ہے. دیٹ از ایز اے نیبر. ہمسائے کے طور پر ہمیں اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہوگا، اور ہمیں وہ خبر گیری رکھنی ہے اس چیز کے لیے جو ایک اس زمرے میں جو آتا ہے کہ وہ ہمارا ہمسایہ ہے. تو اگر ہم دیکھیں گے آج کل کی دنیا میں ہم کیا کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ، ہماری جو دعوت ہوتی ہے اس کا طریقہ بھی غلط ہوتا ہے. ہم جو اپنے مین میڈ وہ میتھڈز ڈیوائز کرتے ہیں ہم، اور انہی کے بنیادوں پر ہم دعوتی پہلو پر بھی نکلتے ہیں، اور وہ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ دعوتی طریقہ جو بعد میں ہوتا ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے، وہ غلط ہوتا ہے. اب کوئی آپ میں سے مجھے سوال کرے گا، سر اس میں کیا ہے؟ اگر ہم کوئی حق کی بات یا کوئی اسلام کا کوئی چیز زندہ کرنے کے لیے ہم اپنے وہ طریقے استعمال کرتے ہیں تو اس میں کیا ہے؟ دیکھیے، کوئی بھی چیز آپ استعمال جب کرو گے، اگر اس کا قرآن حدیث کے ساتھ تعلق نہیں ہوگا تو میں آپ سے کہتا ہوں، میں کیا یہ دنیا کے سارے اسکالر جو مانے جو ریپیوٹڈ اسکالرس ہے وہ آپ سے یہی کہیں گے کہ یو ول ناٹ گیٹ سکسیس انلیس اینڈ انٹل یور میتھڈ، جو آپ کے پاس میتھڈ ہوگا وہ میتھڈ ہونا چاہیے اسی طریقے کے مطابق جس طریقے سے آپ کے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس طریقے سے انہوں نے آپ کو سکھایا ہے وہی ہونا چاہیے. نو میتھڈ از ایپلیکیبل ان دین. جہاں جس چیز پر جو کچھ کرنا ہے وہ تو آلریڈی آپ کے پاس ہے. اگر ہم، اب دوسری بات میں آپ کو بتا دوں گا، اگر ہم ان میتھڈز کا ڈور اوپن رکھیں گے تو نہ جانے پتہ نہیں کہاں سے کہاں ہم پہنچ جائیں گے. تو بہرحال چونکہ یہاں بیچ میں بھی یہ بات مجھے ذہن میں آ جاتی ہے، کیونکہ میرا ہمیشہ رہتا ہے ذہن میں یہ کہ جو بھی کچھ ہم پڑھتے ہیں کہ ہمیں یہ ریلیونس ہمیں ڈھونڈنی ہوتی ہے کہ واٹ آئی ایم سپوز ٹو ٹیچ، اور جو میں اسٹڈی کرتا ہوں دیٹ ٹائم آئی مسٹ کیپ مائی پرابلمز اینڈ مائی دس آل کلیمٹیز انڈر کنسیڈریشن. تبھی جا کے انسان کو آ جاتا ہے ذہن میں کہ مجھے اصل کیا کرنا ہے. تو بہرحال اور ایک حدیث ہے ہمارے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے، انہوں نے فرمایا، if one has a neighbor or partner in a farm or garden, let him not sell it until he offers him to purchase it first. اگر کسی کو کسی کے پاس کوئی پراپرٹی ہوتی ہے، فار ایگزامپل زمین کے بارے میں، یہاں پر فارم یا گارڈن کے بارے میں بات چل رہی ہے، اگر یہ کسی کو ہوگا اور اس کے ساتھ ہی اس کا ہمسایہ ہوگا، تو ہم سے کہا گیا ہے کہ اگر وہ زمین یا وہ جو پراپرٹی اس کے پاس ہوگی وہ اس کو بیچنا چاہتا ہوگا تو اس کو سب سے پہلے اس اپنے ہمسائے کے ساتھ بات کرنی ہے کہ بھائی مجھے اس کو بیچنا ہے. سی دا رائٹ، سی دا بیہیویئر، سی دا ٹریٹمنٹ ٹورڈز نیبر. ہمسائے کے ساتھ آپ کا کیسا سلوک ہونا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو جائے آپ اس کے بغیر اس کو بیچ ڈالے اس پراپرٹی کو، اور بعد میں اس ہمسائے کے لیے بہت پرابلم ہوگی اس کے ساتھ، کیونکہ اس کو تو یہ تو میرا ہمسایہ تھا، اب جو زمین میں بیچ رہا ہوں وہاں پر کوئی اور آ جائے گا، ہو سکتا ہے وہ اس سے اس کو پرابلم ہو جائے. تو اس لیے مجھ سے پہلے ہی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما کے رکھا ہے کہ آپ اس ٹائم اس سے پہلے پوچھیں. اسی طرح اور ایک حدیث ہے، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہی ول ناٹ انٹر پیراڈائز whose neighbor is not secure from his wrongful conduct. اگر کسی کا wrongful conduct جو انسان کو کیونکہ انسان میں تو دونوں کوالٹی ہوتے ہیں، کبھی کبھی غصہ بھی انسان کرتا ہے، مگر اگر کوئی ہمسایہ خوف میں ہوگا کہ پتہ نہیں اس ہمسائے کے ڈر سے میں کیا کروں، مجھے بہت آئی ایم ناٹ فیلنگ سیکیور، تو دیٹ ٹائم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ انسان جنت میں داخل نہیں ہوگا. یعنی جنت میں داخل اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں جنت ملے تو ہم اپنے ہمسایوں کے ساتھ بہترین طریقہ کریں، ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بہترین طریقہ استعمال کریں. اور ایک حدیث ہے جس میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک عظیم ترین صحابہ سے فرماتے ہیں، او ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، whenever you prepare a broth, put plenty of water in it and give some of it to your neighbors. او ابو ذر، جب آپ کچھ گھر میں پکاؤ گے تو جو تری آپ بناؤ گے، جو بھی کچھ آپ بناؤ گے، جسے ہم کشمیری میں رس کہتے ہیں، تو تھوڑا سا پانی زیادہ ہی ڈالے آپ اس میں تاکہ اس میں سے پھر آپ تھوڑا سا اپنے ہمسائیوں کو بھی دے دیں. اس چیز کا تو ہم نے
اپنی زندگیوں میں سے اس چیز کا تو ہم نے جنازہ ہی نکالا ہے. ہمیں تو کبھی اپنی پیٹ ہی فل نہیں ہو جاتی ہے تو ہم اپنے ہمسایوں کو کیا دیں گے. ہم تو خود وہ کھانے میں اتنے مسرور اور مغرور ہو گئے ہیں، اور ہمارے جو ہمسائے ہوتے ان کے بس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا ہے، اور ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے ہیں. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا the best of companions with Allah is the one who is best to his companions, and the best of neighbors to Allah is the one who is the best of them to his neighbor. رب العالمین کا ساتھی، سب سے بہترین ساتھی، رب کا سب سے بہترین دوست وہ ہوتا ہے جو اپنے دوستوں کے ساتھ اچھا ہوگا، اور رب العالمین کا ہمسایہ، سب سے بہتر ہمسایہ وہ ہے جو اپنے ہمسایوں کے ساتھ بہتر ہمسایہ ہو. کاش ان لائنز پر ہم سوچے، ان تعلیمات پر ہم سوچتے تو ہمارا کچھ اور ہی مقام ہوتا دنیا میں. دنیا کی باغ دوڑ ہمارے ہاتھوں میں ہوتی، مگر ہم نے دنیا میں اتنا فتنہ فساد برپا کر کے رکھا ہے کہ دنیا کی جو لگام ہے، دنیا کی جو باغ دوڑ ہے وہ ہم سے چھینی گئی ہے. وہ ان انسانوں کے ہاتھوں میں ہے جو ظلم و تشدد کرتے ہیں دنیا میں. اب بھی مسلمان کو وقت ہے کہ وہ اگر واپس آ جائے، اگر وہ واپس اس ہتھیار کو لے لے ہاتھ میں جو علم کا ہتھیار رب العالمین اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، اگر اس چیز کو ہم لیں گے، یعنی ہم قرآن کریم کو لیں گے، قرآن کتاب کو لیں گے، اور قرآن کریم کی ایکسپلینیشن محمد عربی کے فرمانوں کو لیں گے، ان دو چیزوں کو ہاتھ میں پکڑ کر ہم دنیا میں وہ باغ دوڑ، دنیا کی وہ لگام دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں جو لگام رب العالمین نے ہمارے ہاتھوں میں تھامی تھی. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ایک حدیث میں فرماتے ہیں، جو بھی کوئی انسان مسلمان جو ہوتا ہے اس کی جب وہ مدد کرتا ہے، اینڈ whoever becomes busy in taking care of the need of his brother, Allah will be taking care of his need. And whoever lifts a hardship from a Muslim, Allah subhanahu wa ta'ala will lift a hardship from him, from among the hardships of the day of Qiyamah. And whoever covers the faults of a Muslim, Allah will cover his faults on the day of Qiyamah. اگر آپ اس دنیا میں کسی کی مدد کرو گے، رب کریم آپ کو مدد کرے گا. اگر آپ دنیا میں کسی مسلمان کا جو کوئی مصائب ہوگا، کوئی مشکلات ہوگا، اس مشکلات میں سے اس کو آپ آزاد کرو گے، رب العالمین آپ کے مشکلات آزاد کرے گا. رب کریم قیامت کے ہارڈشپس میں سے آپ کے ہارڈشپس کو اٹھائے گا، ان سے آپ کو بری کرے گا. اگر کوئی انسان دنیا میں کسی کے فالٹس، جو کسی کے جو غلطیاں ہوتی ہے کسی کی، اور ان پہ پردہ کرے گا، رب العالمین فرماتا ہے اللہ will cover his faults on the day of قیامہ. قیامت کے دن رب العالمین اس کے عیبوں پر پردہ کرے گا. کیا شان ہے. فرماتے ہیں محمد عرصہ فرماتے ہیں the prophet صلی اللہ علیہ وسلم was asked، ایک دفعہ اسے پوچھا گیا who is the best person. He said one who fears Allah subhanahu wa ta'ala most, keeps best connection with his relatives, gives much advice for good deeds and prohibits bad deeds. اللہ تعالیٰ کو جو سب سے زیادہ انسان پسند ہے وہ ہے جو ایک اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوگا، اور دوسرا اس میں وہ کنیکشن، جو اس کا جو بانڈ ہے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، وہ بڑے اچھے سے اس نے وہ رشتہ قائم کیا ہوگا، اور کیا کرتا ہوگا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، وہ گڈ ڈیڈس کا وہ امر کرتا ہوگا، اور جو نہی عن المنکر اور جو غلط چیز ہے ان سے وہ ان کی وہ کیا کرتا ہوگا، تردید کرتا ہوگا، ان سے پروہبٹ رکاتا ہوگا لوگوں کو. اور ایک فرمان ہے، کیونکہ ریلیٹیوز اینڈ نیبرز کے بارے میں بہت سارے ہمارے پاس فرمان موجود ہے، تو میں لاسٹ والا فرمان آپ کے سامنے وہ بیان کرتا ہوں، پیش کرتا ہوں، تو تاکہ کیونکہ زیادہ میں بار بار آپ سے کہتا ہوں کہ ہمیں سلیبس کو رکھ کر بات کرنی ہوتی ہے. چیریٹی ٹو اے پور مین ہیز گاٹ ون میرٹ. اگر ہم کوئی صدقہ خیرات ہمارے پاس ہوگا، ہم کسی غریب آدمی کو دیں گے تو اس کا تو ہمیں ایک اجر ملے گا. اینڈ چیریٹی ٹو اے پور ریلیٹیو ہیز گاٹ 2 میرٹس. اگر ہم یہی صدقہ، یہی خیرات ہم دیں گے، یہی چیریٹی ہم دیں گے اپنے اس ریلیٹیو کو جو غریب ہوگا، اس پہ ہمیں 2 میرٹس ملیں گے، یعنی 2 ثواب ہمارے لیے ہوں گے. ایک تو یہ کہ وہ اب ہمارا ہمسایہ ہے، وہ ہمارا رشتہ دار ہے، اور دوسرا یہ کیونکہ وہ غریب ہے.
لیکن ہم کیا کرتے ہیں, ہم دکھانے کے لیے ان انسانوں کو صدقات خیرات دیتے ہیں جن کے ساتھ ہمارا کوئی رشتہ ایسے نہیں ہوتا ہے, لیکن صرف ان کو دکھانے کے لیے کہ ہم نے آپ کو دے دیا ہے. ورنہ سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم پہلے دیکھیں کہ ہمیں اپنے جو ہے ان میں کہیں کوئی پرابلم مت ہے, تو ان کو ہمیں دینا ہوگا. تو بہرحال رب کریم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, آپ کو بھی سننے کی توفیق عطا فرمائے, سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس کے بعد آپ کو اس چیز پر جو بھی کچھ آپ سنتے ہو اور جو بھی کچھ آپ پڑھتے ہو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.